بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو واقعات نبوی کے ایک اور دلچسپ واقعے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اسلامی تاریخ کے وہ واقعات سنائیں جو نہ صرف علم میں اضافہ کریں بلکہ آپ کے دل کو بھی روشن کر دیں۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت اہم مرحلہ ہے، غزوہ خندق۔ یہ جنگ صرف ایک معمولی جنگ نہیں تھی بلکہ اس میں مسلمانوں نے اپنی عقل مندی اور جذبہ ایمان کے ذریعے دشمنوں کو ہرانے کا زبردست ثبوت دیا۔ تو دوستوں، اس واقعے کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ مدینے پر کافروں کے ایک بڑے لشکر حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ایسی حکمت عملی اپناتے ہیں جو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ تو چلیے اس انتہائی اہم واقعے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ ذی القعدہ 5 ہجری 627 عیسوی میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی۔ ابو سفیان نے قریش اور دیگر قبائل حتیٰ کہ یہودیوں سے بھی لوگوں کو جنگ پر راضی کیا، اور اس سلسلے میں کئی معاہدے ہوئے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی، مگر مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے، اس لیے اسے غزوہ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھی، اور اس جنگ کا ذکر قرآن شریف میں بھی سورہ احزاب میں ہے۔ جنگ احد کے بعد قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان میں طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینے سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنی نصیر کے درمیان میں ہوا۔ اس کے بعد بنی نذیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے۔ ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھڑ سوار اور 1500 کے قریب شتر سوار اونٹوں پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی، جس کے 1000 سوار انینا کی قیادت میں تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں 627 عیسوی میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینے روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ کے لیے طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ بھی سب کو پسند آیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔
خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھرا ہو گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جھماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جھماکے کیسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جھماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور ان کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم، یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ مسلمانوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا تھا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ خود حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بطور محافظ تھیں۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس طرف نکل آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حسان، یہ شخص دشمن کو اس قلعے میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر کر دے گا اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور نیچے اتر آئیں۔ خاموشی سے اس کے پیچھے گئیں اور اچانک اس پر حملہ آور ہوئیں۔ انہوں نے ڈنڈے کی کئی وار اس پر کیے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کر خوب دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبد ود بھی تھا۔ وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے مقابلے پر میں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ ادھر عمرو نے پھر آواز دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے کہ جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے، جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن عبد کو غصہ آ گیا۔ وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں غرق تھا، چہرہ بھی خود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونت کر ان کی طرف بڑھا۔ ان کی طرف سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کی تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال پھٹ گئی۔ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔ مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمرو بن عبد کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی۔ تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی اور خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ واپس بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کولے تک پہنچ گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم، یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اس طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت قضا پڑھی گئیں۔ غرض خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر مطلب فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا
بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں کے اوپر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا۔ وہ درہم بھرم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا تھا۔ اور اس رات جو ہوا چلی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد راتوں میں چلتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا تھا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے۔ اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ تینوں مرتبہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤں پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفان ہوا نے جو ہماری تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا۔ آپ ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائیں۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی اور فرمایا، کھجوریں ادھر لے آؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلد ہی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے۔
سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائیں، سب کے پیٹ بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو، میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں کہا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کرایا ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کہا، اعلان کر دو جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر آگے بڑھ گئے۔ وہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی امامہ باندھے وہاں آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے اتار دیے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے، مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، مالی نقصان بہت شدید تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورہ احزاب میں آیت 9 سے 25 نازل ہوئی تھی۔ اس جنگ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ یہودیوں پر اعتماد ٹھیک نہیں۔ یہودی قبیلہ بنی قریظہ کی عہد شکنی سے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی اور غزوہ خندق کے فوراً بعد خدائی احکام کے تحت ان کے ساتھ جنگ کی، جسے غزوہ بنی قریظہ کہتے ہیں۔ اس قیمتی واقعے کے اختتام پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غزوہ خندق نے یہ ثابت کر دیا کہ جنگ میں صرف طاقت سے فتح نہیں ہوتی۔ اس جنگ نے یہ دکھایا کہ عقل مندی، حکمت اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور اللہ کی مدد سے نہ صرف دشمن کا مقابلہ کیا بلکہ انہیں ایسی شکست دی جو ان کا حوصلہ توڑ گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل یا دشمن کا سامنا ہو تو ہمیشہ صبر، عقل اور ایمان کا دامن تھام کر رکھنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا اور اس کے راستے پر چلنا ہمیشہ کامیابی کا سبب بنتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ غزوہ خندق۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔
اور ہمارے چینل واقعات نبوی کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔